فضیلتوں والا ہے، قدر کے حامل ہے، ادب کے حامل ہے۔ اس طرح جس ذات نے وہ کلام بھیجا وہ ذات، وہ رب بھی بڑا عظیم ہے۔ جو فرشتہ قرآن لے کر آیا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں کا سردار اور بڑی فضیلتوں والا، عظمتوں والا ہے۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی بھی تمام نبیوں کا سردار ہے، خاتم الانبیاء ہے، بڑی فضیلتوں والا، بڑی عظمتوں والا نبی ہے۔ تو یقیناً جن ہستیوں نے اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ہستیاں بھی عظیم ہیں، اور پھر خاص طور پر جس طرح وہ رب بھیجنے والا کلام وہ رب عظیم ہے، لے کر آنے والا وہ فرشتہ جبریل امین عظیم اور مرتبے والا ہے، جس پر نازل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ڈھکی چھپی بات نہیں، حقیقی طور پر اللہ کے بعد ان کا مرتبہ اور رتبہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو سننے والے وہ بھی عظیم ہستیاں ہیں، وہ بھی عظیم لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں، خاص طور پر جن لوگوں نے اللہ کے اس کلام کو، اللہ کا یہ کلام، یہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کو لکھنے والے یقینی طور پر وہ بھی سچے پکے مومن اور یقینی طور پر وہ قابل اعتبار ہیں۔ قرآن مجید کو سننے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے، قرآن مجید کو لکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے احکام، جو وحی اترتی اس وحی کو محفوظ کرنے والے اور محفوظ کر کے ہم تک پہنچانے والے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جو یقینی طور پر عظیم جماعت ہے۔ ان میں سے ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ قرآن مجید کو لکھنے والوں میں ہے، کاتب وحی ہے، وحی کو لکھنے والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کامل اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان، بادشاہ، حاکم وقت، حکمران، کوئی خط لکھواتا ہے، کوئی تحریر لکھواتا ہے، یقینی طور پر وہ اپنا معتبر آدمی چنتا ہے، جس پر اسے اعتبار ہوتا ہے، جس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ امانت دار ہے، یہ
امین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام قرآن پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھوایا، امت کو یہ پیغام دیا، بتلا دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ محمد کے نزدیک سب سے بڑے معتبر ہیں، صادق اور امین ہے، حقیقی مومن، حقیقی عاشق رسول ہے، اور قرآن کو لکھنے والا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے۔ اس قرآن کی جس طرح اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن کے لکھنے والوں کی، جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا، اللہ نے ان ہاتھوں کی بھی قسم اٹھائی ہے، ان ہاتھوں کی تعریف کی ہے، فی صحف مکرمہ، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا قرآن ہے۔ اللہ جس ورقوں پر، جس صفحات پر قرآن لکھا گیا، اس ورقوں کی صفحات کی بھی قسم اٹھا رہے، مرفوعات مطہرہ، اور وہ صفحات اللہ فرماتے بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہے، بِأَيْدِي سَفَرَا، اور وہ صفحات ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ ہاتھ اللہ فرماتے کرام بررہ، وہ ہاتھ بڑے محترم ہیں، وہ قرآن کو لکھنے والے ہاتھ، لکھنے والے شخصیات، اللہ فرماتے بررہ، وہ نیک شخصیت ہے، وہ رسول اللہ کے نزدیک بھی معتبر ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ اللہ ان قرآن کو لکھنے والوں کی تعریف فرما رہے، ان کو معظم فرما رہے ہیں، نیکوکار فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ جن کے قسمیں اٹھا رہے ہیں، وہ شخصیات کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کے لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، جن کی وفات رجب المرجب کی 22 تاریخ کو ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف وحی کو لکھنے والے نہیں، بلکہ جو بھی خطوط آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خط دیتے، ارشاد فرماتے پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ کسی بھی بادشاہ کی طرف سے کوئی خط آتا تو وہ پڑھ کر سنا دیا جاتا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف خطوط کو لکھنے والے نہیں، وحی کو لکھنے والے نہیں، بلکہ خطوط کو پڑھ کر سنانے والے بھی ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت اور عشق ہے، تفصیلی واقعات موجود ہیں، واقعات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کسی ملک کا ایک شہزادہ آیا، بادشاہ کا بیٹا آیا، آ کر اسلام قبول کیا، جاتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو تحفے اور ہدیہ دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ تحائف میرا سامان جہاں قافلہ رکا ہوا ہے وہاں موجود ہے، جو مدینہ سے کافی میل کے فاصلے پر ہے، آپ ایسا کیجئے میرے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیجئے جو آپ کے نزدیک معتبر ہو، میں آپ کے لیے جو تحفے اور تحائف جو ہدیے ہیں وہ اسے دے دوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے محفل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے معاویہ جاؤ اس شہزادے کے ساتھ جاؤ اور جا کر تحفے لے آؤ۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادے کے ساتھ جانے لگے۔ مثال کے طور پر اب شہزادہ مسجد سے نکلا تو یہ اس طرف گیا، اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتی وہ مثال کے طور پر مسجد کی اس کونا میں پڑی ہوئی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ میں اس طرف جا کر جوتی اٹھا کے پھر جاؤں، تعمیل حکم میں وہیں سے ننگے پاؤں نکل پڑے شہزادے کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ملا اس میں تاخیر اتنا بھی برداشت نہیں۔ یہ عشق رسول کی انتہا ہے۔ پھر عرب کی ریتلی زمین، پتھریلی زمین، گرمی کی شدت ہے، پھر شہزادہ سواری پر ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں۔ جب پاؤں جلنے لگتے ہیں شہزادے سے کہتے ہیں کہ مجھے سواری پر سوار کر لو، وہ کہتا ہے آپ ایک غلام، آپ ایک نوکر، میں بادشاہ کا بیٹا شہزادہ، یہ تو میری شان ہی نہیں ہے کہ میں تجھے سوار کروں۔ بہرحال سواری پر بھی سوار نہیں کرتا، جوتی مانگتے جوتی بھی نہیں دیتا، پیدل تپتی ہوئی ریت پر زمین پر چلتے ہوئے کئی میل کا سفر کر کے جاتے ہیں، اور جو تحائف وہ دیتا ہے اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، تدبر، برداشت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے علم والے ہیں، بڑے تدبر اور برداشت والے۔ جب ان کا زمانہ خلافت آیا، ان کی حکومت آئی، ایک وقت آیا کہ وہی شہزادہ جب مہمان بن کر آیا یا کسی قافلے کے ساتھ آیا، اس پر نظر پڑتے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ وہی شہزادہ ہے، لیکن شہزادہ نہ پہچان سکا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اچھا مہمان خانہ دیا، خاطر تواضع کی، سب کچھ ہو گیا۔ جب واپس جانے لگا تو پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ شہزادے نے کہا کہ میں تو نہیں پہچانتا۔ فرمایا کہ میں وہی نبی کا غلام، وہی نبی کا کمی ہوں جس کو تو نے سواری پر سوار نہیں کیا تھا، جس کو تو نے جوتا تک نہیں دیا تھا، آج وہ کمی نبی کا وہی غلام آدھی دنیا سے بھی زیادہ حکومت کرتا ہے۔ 22 میل مربع، 22,000 میل مربع پر اس کی حکمرانی ہے۔
آدھی دنیا سے زیادہ زمین پر وہ حکمران بن چکا ہے جسے تو کمی اور غلام کہہ رہا تھا۔ نبی کے ساتھ جڑنے سے اللہ نے اتنی عظمتیں دی دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ہر صحابی رسول، ہر ہم مسلمانوں کے لیے قابل احترام، قابل عزت ہے۔ ان کے اولاد میں سے اگر کوئی خراب ہے تو ان کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو خراب کیوں کہا جائے؟ باپ کیوں قصوروار ٹھہرایا جائے؟ اولاد کی وجہ سے باپ کو خراب کہا جاتا ہے تو پھر نوح علیہ السلام کو بھی خراب کہنا لازم آئے گا، اس لیے کہ ان کا بیٹا بھی نافرمان تھا۔ ان کا نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نبی ہیں، ان کو ہم کبھی اعتراض کے حامل نہیں ٹھہرا سکتے۔ بیٹا وہ قابل اعتراض ہے، نہیں مان لایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام اپنی جگہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ ان کے بیٹے کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو ان کا قصور نہیں ہے، وہ اپنا حساب دے گا، لیکن بیٹے کی وجہ سے ان کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل